थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आप देख रहे हैं JK 24/7 और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी बार प्राइम मिनिस्टर क्या उम्मीद लगाई बैठी है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, पुरानी रिवायत हैं और इसको आजमाने की फिर जरूरत पड़ेगी। रूप अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब, JK 24/7 और गुलिस्तान फेसबुक मीडिया सोशल मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल होगा कि क्या अभी उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हैं कल अहम कोई ना कोई फैसला लेंगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग जो है लाल किले की तरह देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी जो स्पेशल जो स्टेटस है उसको रेस्टोर किया जाएगा। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, जितने भी लोग पॉलिटिकल लीडर्स बंद है, पॉलिटिकल वर्कर्स बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक माहौल तैयार करने की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे लगता है कि पेशरफ्त होनी चाहिए, होगी तो अच्छी चीज़ की भी इंसान को जो है हमेशा अच्छी चीज़ की जो है इंसान को ये रखनी चाहिए, पॉजिटिव सेंस जो है वो ठीक रहता है। तो बताएं ना कि अब प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसमें PDP कहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर को, और क्या आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर से क्या उम्मीद करते हैं, किन चीज़ों पर प्राइम मिनिस्टर जो है पहल कर सकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अवाम तक जा सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़िया है। हम चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस जो है वो रिस्टोर हो, जो है उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वो वगैरह वो जो सारे वो जो बंद है उनको छोड़ दिया जाए। एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो है डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग से, अगर डायलॉग यहाँ होता है, बातचीत यहाँ होती है, बातचीत में साउथ एशिया में दायमी अमन हो सकता है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अमन आ सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत से ही बातचीत से ही ये सारी वायलेंस जो है रुक सकती है। अगर आप बातचीत सिंसियरली, ऑनेस्टली चाहते हो कि इस खित्ते को हम कुछ दे दें, हमारे लीडर साहिबान खासकर मरकजी सरकार जो है अगर वाकई इस मुल्क को, इस खित्ते को कुछ देना चाहती है तो फिर हमें वायलेंस से सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही बचा सकती है। बातचीत, डायलॉग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इस खित्ते में अमन आ सकता है, दायमी अमन आ सकता है। तो क्या जो जम्मू कश्मीर का अवाम कल हिंद पाक क्रिकेट मैच की तरह बैन अवी सतह पर जिस तरह से मैच मुकाबले हुआ करते थे, उससे कम कल का जम्मू कश्मीर के अवाम को शौक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कितनी अहम होगी? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जहां जम्मू कश्मीर, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू के डेवलपमेंट नक्शे की बात होगी और जम्मू कश्मीर में विकास पंचों और सरपंचों के रोल की बात होगी, काबिल सताइश रोल की बात होगी, और जो इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में जो है अटैक्स होते हैं उसकी बात होगी, चाइना की बात होगी, इन्फिल्ट्रेशन की बात होगी। तो इस बीचों बीच में PDP क्या तवक्को करती है प्राइम मिनिस्टर से, किस चीज़ पर आपका देखिए तजमुल साहब, जब आप पिछले 5 आज तक देखते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ घरों में जम्मू कश्मीर के लोग महसूर रहे, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स बंद रहे, यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चला। हाँ, अगर कुछ हुआ, जो इनकी BJP और RSS की सोच है कि यहाँ की डेमोग्राफी वो चेंज करें, उस पर ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि इनके जो अपने एजेंडाज हैं उनको ये फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में जब हम देखते हैं कि 1 साल में वायलेंस बढ़ी है, यहाँ घरों में लोग महसूर हुए, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो तबाह हुए, तो क्या PDP इसको वापस लाएगी क्या? देखिए, हमने पहले भी अर्ज़ की कि हमारी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि कल जो है लाल किले से ऐसे ऐलानात हो कि यहाँ जो है हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो रेस्टोर हो। अगर सिर्फ स्टेटहुड की बात उसके साथ साथ जो है यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, तो हर एक जो स्टेक होल्डर है उन्हें स्पेस देने की। पहले तो आपसे बात करें ना, अभी तो मेन स्ट्रीम से बात नहीं हो रही है, तो उन तक कहाँ पहुँच गए आप? अभी तो मोहतरमा बंद है, उमर साहब कहते हैं बात करना चाहता हूँ, फारूक साहब कहते हैं बात कर, अभी तो आप आपस में करें ना, गवर्नर साहब का सपोर्ट करें ना। नहीं, जहाँ हम तो बिल्कुल सारे जितनी भी यहाँ पार्टीज है, आपने हाल ही में देखा होगा सबका जो स्टेटमेंट आया है, गुफ्कार डिक्लेरेशन पे सारी पार्टीज खड़ी हैं। हम सब इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है
کہ یہاں جو ہے اسپیشل سٹیٹس ریسٹور ہونا چاہیے. وہ تو شاہ فیصل تو نہیں گپ کا ڈیکلریشن میں تو شاہ فیصل باہر آ گئے. 35 شاہ فیصل صاحب باہر آئے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارے موقف کا تعلق ہے ہم بالکل گپ کا ڈیکلریشن پہ سٹینڈ ہے. لیکن ایل جی صاحب کے ساتھ نہیں گپ کا ڈیکلریشن ٹھیک ہے, ایل جی صاحب کے ساتھ کیوں نہیں آپ تعلقات دیکھیے اس میں جو ہے فرسٹ فون کرے ہماری ساری لیڈرشپ تو فرسٹ لیڈرشپ بند ہے. جن کو چھوڑا وہ اپنے گھروں میں محصور ہے, وہ جو ہے ہاؤس اریسٹ ہے, تو کون بات کرے گا. ہم نے بالکل تو ہمیں دیکھیے نہ صرف ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی, نہ صرف ہمارے ایم ایل اے ایم ایل سی صاحبان کو دھمکایا گیا, بلکہ ہمیں جو ہے ہر سطح پہ کوشش کی گئی کہ ہماری پارٹی کو توڑ دیا جائے, ہماری لیڈرشپ کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے تو یہ ہم کہاں پر بات کریں گے, ہمیں جہاں پر موقع دیا گیا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی کہ ہم اپنی دل کی بات کریں. مجھے بتائیں کہ ہم ایک چیز پہ قائم و دائم ہے, میڈم نہ جھکنے والی ہے نہ بکنے والی ہے. میڈم لوگوں کے احساسات جذبات کی ترجمانی کرتی ہے, وہ کرتی رہے گی, اور اس میں ہمارا بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ پولیٹیکل بات چیت ہونی چاہیے, اس کے بغیر یہاں امن نہیں ہو سکتا. لیکن ٹھیک ہے میڈم تو اندر ہے نا, بند ہے, باہر تو لوگ بکھر گئے, باہر تو لوگ اپنے اپنے کام میں جڑ گئے, باہر تو لوگ دوسری پارٹیاں بنا کے گئے. جہاں تک ہماری لیڈرشپ کا تعلق ہے, ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے ہاؤس اریسٹ ہے, گھروں میں محصور ہے. اور یہاں تو لیڈرشپ کی بات چھوڑیں آپ, یہاں تو لوگ گھروں میں محصور ہے. تجمل صاحب کون سی بات کرتے ہیں, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ 15 اگست کل جو ہے بڑا اعلان ہو. اچھا مجھے آپ نے سوال ٹال دیا, شاہ فیصل صاحب تو گپ کا ڈکلیئر سے باہر آگے, کہا نہیں یہ میری لیول کا معاملہ نہیں ہے 370, نہیں اور کہا کہ مجھے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اس پہ جو ہے میری بات یہ ہے کہ یہاں تو پچھلے سال 5 اگست کو جو ہے سیاست کا جنازہ نکلا تھا. یہاں کون سی پولیٹیکل سپیس ہے, یہاں کون سا پولیٹیکل پروسیس ہے, یہاں تو بالکل دوسرے انسان کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. فیصل صاحب کی بات کریں نا, یہاں تو بائی فورس, آپ تو نہیں حکومتیں ایسے ہی ہوتی ہیں, حکومتیں آپ نے ایسی کہ نہیں روپ صاحب غلط بات ہے, حکومت آپ لوگ ایسے ہی چلائیں, آپ لوگ نیٹ بند کرتے ہیں. پولیٹیکل پروسیس آپ دیکھیے پچھلے ایک سال دیکھیے پچھلے ایک سال سے یہاں جو ہے 4G بند ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے, بزنس کمیونٹی سے آپ دیکھیے کون سا پولیٹیکل پروسیس, کون سی جمہوریت. نہیں ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ جب وزیر اعلیٰ تھے. آپ اگر آنکھیں بند کرتے, آپ دیکھیے میری بات سنیے, نیشنل کانفرنس کا سی ایم ہو, کانگریس کا سی ایم ہو, پی ڈی پی کا سی ایم ہو, آپریشن آل آؤٹ کب رکا, ملٹنٹ کا مرنا کب رکا, پولیس والے کا مرنا کب رکا, نہیں نیٹ کب بند ہوا, آپ کے دور حکومت میں فون تک بند تھے, ایس ایم ایس کی اجازت نہیں تھی 15 اگست, اور کل فون بھی چلیں گے 15 اگست پہ فون بھی چلیں گے. مجھے اجازت ہے جواب 4G رہنے دیجیے, میں بات کروں. جی جہاں تک یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ کا تعلق ہوتا ہے, میں آپ کو یہ کلیئر کروں آج, یہاں کو جب مسئلہ ہے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. سنیے میری بات سنیے, یہاں کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے گورننس, اس کو جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے گورننس, جتنی بھی یہاں کیا یہاں ہاسپٹلس ٹھیک ہے, کیا ایجوکیشن ٹھیک ہے, کیا یہاں کھانا مل رہا ہے, جو یہ بات وائلنس کی کرتے ہیں, آپ سنیے جو آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں, وائلنس کی جو بات ہے وہ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا دیکھتی ہے, جو پولیٹیکل مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا اور یہاں کے لوگوں کے درمیان ہے. آپ نے کہا گورنر, اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان وہاں گورنر, دیکھیے اگر کوئی جیل میں بھی ہوتا ہے وہاں بھی کسی ایک انسان کو جو ہے جیل کا سربراہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے قیدیوں کو کھلائے. اسی طرح یہاں جب یہاں کوئی حکومت بنتی ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ گورننس کا ہوتا ہے, اس کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ ایم ایچ اے کا ہوتا ہے, پی ایم اوز کا ہوتا ہے, جو بھی کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہو. یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. شاہ فیصل صحیح بولتا ہے, پھر آپ کو پولیٹیکل دیکھیے شاہ فیصل پہ بات کیوں نہیں کرتے, ہم نے یہ کہا آپ کیوں نہیں شاہ فیصل پہ بات کرتے ہیں, جو پی ڈی پی نے یہ بار بار کہا ہم برج بننے کی کوشش کریں گے مرکزی سرکار اور لوگوں کے درمیان. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس ہو, یہاں آر پار بزنس ہو, جو ہے سڑکیں جو ہے راستے کھلے. آپ نے اچھا کیا, اچھا کر رہے ہیں, اچھا کریں گے. آپ مجھے شاہ فیصل پہ بات نہیں کر رہے ہیں. وہ تو وہ خود کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا,
وہ تو اس کے بارے میں خود کہہ سکتا ہے, آپ ان سے سوال کریے. اور جہاں تک میری ڈکلیریشن آپ نے کہا, دیکھیے میری بات سنیے, اگر کوئی ودرا بھی کرتا ہے ڈزنٹ مینس کہ یہاں کی جو سوچ ہے, جو سینٹیمنٹ ہے, جو ایموشن ہے, جہاں یہاں کی مین بڑی پارٹیز ہیں وہ اس چیز سے ودرا کر گئی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے میڈم محبوبہ مفتی نے گفتگو ڈکلیریشن کی آغاز کیا تھا, اور ہم بالکل اس کے انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے. اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسپیشل سٹیٹس انشاءاللہ واپس آئے گا, واپس دینا ہوگا ان کو, اگر ان کو لوگوں کا دل جیتنا ہے. اگر واقعی دیکھیے آپ آج جموں کشمیر اور لداخ اس پہ جو ہے یونائٹ ہو گئے ہیں اسپیشل سٹیٹس پہ. آج سب یہاں سے زیادہ جموں کے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو رہا ہے, ہماری زمینیں جا رہی ہیں. اب اس پہ سارے یونائٹ ہے, اس پہ جو ہے مرکزی سرکار کو بالکل سیریسلی. کیا امید ہے کل کی اسپیچ سے, لال قلعے سے کیا امید ہے پی ڈی پی کو خاص کر؟ دیکھو, امید پہ دنیا قائم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہمیں واپس ملے, یہاں جو ہے پیس ریسٹور ہو, یہاں پولیٹیکل پروسیس ریسٹور ہو, یہاں جمہوریت پھر سے واپس آئے. وہ ضرورت ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں جب میں بات کرتا ہوں, اس میں جو ہے سب سے پہلے جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈرز بند ہیں ان سب کو چھوڑنا ہوگا. اس کے بعد بات چیت جو ہے ہر سٹیک ہولڈر کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہاں پیس آ سکتا ہے. پیس تبھی پرویل ہو سکتا ہے جب آپ بات چیت کرتے ہیں, جب آپ دوسرے کی بات سننے کا جو ہے طاقت رکھتے ہیں, آپس میں اپنے آپ میں طاقت پیدا کرتے ہیں دوسرے کی بات سننے کی. تو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں. ہم جو ہے ہر ایک سٹیک ہولڈر کی بات کو سامنے رکھ کر جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کرے جو سب کو منظور ہو, تو یہاں امن آئے, یہاں جو ہے ترقی ہو, یہ خون خرابہ بند ہو. بہت بہت شکریہ روپ صاحب. کل ہم پھر ملیں گے اور لال قلعے کی تقریر کے حاشیے میں ہم بات چیت کریں گے کہ پرائم منسٹر کیا کچھ کہہ ڈالا. جموں کشمیر سے ابھی تک کے اس خاص شمارے میں بس اتنا ہی. بس کچھ دیر بعد جموں کشمیر کی تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچائیں گے. اور کیا نوگام واقعے سے جموں کشمیر پولیس کو سیکھ ملی, کیا پہلے سے ایجنسیز کا انپٹ نہیں تھا کہ بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور اس نوعیت کا حملہ ہو سکتا ہے, اور ان کے افراد خانہ میں اس وقت جو رنج و غم کی لہر ہوگی اس کو ایڈریس کون کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جموں کشمیر میں جب مفتی محمد سعید وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بات چیت میں ہی تمام معاملات حل کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, غلام نبی آزاد, پروفیسر سوز, غلام نبی آزاد سمیت تمام شخصیات جو ہیں وہ بات چیت کے حق میں ہیں. لیکن 15 اگست پہ پرائم منسٹر کی تقریر جو ہوگی, کافی امیدیں ہیں, کافی خدشات ہیں, تحفظات ہیں کہ کہیں جموں سری نگر کچھ اور معاملات تو نہیں ہیں. بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید ایک بار پھر اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. پی ڈی پی کا موقف آج کا ہم نے سنا, کل شام کو پھر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ پی ڈی پی نے لال قلعے سے کیا کھویا اور کیا پایا, اور آئندہ کی حکمت عملی پی ڈی پی کی کیا ہوگی. روپ صاحب نے خود ہی کہا کہ جموں کشمیر میں جب تک امن نہیں ہوگا تب تک ان ترقیاتی پروجیکٹوں کا اس طرح سے زیادہ امید لگانا بہتر نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. دوبارہ واپسی کریں گے اور جموں کشمیر کے حالات و واقعات اب سے کچھ دیر بعد آپ تک پہنچائیں گے.